بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک کلپ پائیں، یہ جو معاہدے کے اوپر پیش رفت ہو رہی ہے اس حوالے سے وہ آپ سنیں گے خصوصی، اور اس میں تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ نون لیگ اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے سامنے کیوں ڈھیر ہوئی ہے۔ اس انٹرویو میں تمام چیزیں جو ہے نا وہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے بتائی ہیں کہ وہ کیوں ڈھیر ہوئی ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں، وہ تحریک لبیک پاکستان سے کیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ جو ہے نا وہ تمام چیزیں آپ اس ویڈیو میں سن سکیں گے، دیکھ سکیں گے، ملاحظہ فرما سکیں گے۔ اس میں ناظرین کوئی شک نہیں ہے کہ نون لیگ جیسی ایک کٹر پنتھی جماعت جو علماء کرام سے نفرت کرتی ہو، جنہوں نے آپ کو معلوم ہے کہ ختم نبوت پر بھی ڈاکہ ڈال دیا، اور جو مریم نواز اپنے تقریر میں اپنے انٹرویوز میں علامہ خادم سے رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف زبان استعمال کرتی رہی، پھر تحریک لبیک پاکستان کے خلاف، تو یہ تمام چیزیں اگر آپ مد نظر رکھیں اور ان چیزوں کو دیکھ کر اب آپ اگر دیکھیں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کہ یہ کس طرح سے جھکی اور اس کی وجوہات کیا ہے۔ ایک تو ناظرین نون لیگ چاہتی ہے کہ ہمارے ساتھ پنجاب کے اندر کوئی پارٹی اتحاد کرے، اگر ہم تحریک لبیک پاکستان سے ٹکرائے تو ان کے ساتھ ٹکرانے کا نتیجہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن جاتا ہے۔ ہم 2017 کے اندر بھی ان لوگوں کے ساتھ ٹکرائے تھے، جب ہم ٹکرائے تھے تو اس وقت جو ذلت تھی وہ ہمارا مقدر بن گئی، پوری دنیا کے سامنے یہ ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے۔ اب یہ وہی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ہم ان کے مذاکرات مان لیں گے اس پر ہم عمل درآمد بھی کر دیں گے۔ ہم یہ بھی کہیں گے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ حکومت تو پی ڈی ایم کی تھی، ہمارے ساتھ نہ ہی فضل الرحمان تھا، نہ ہی بلاول زرداری تھا، کوئی نہیں تھا۔ ہم اکیلے اس پوائنٹ پر کھڑے رہے اور آپ کے ساتھ معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کے اوپر پھر ہم لوگوں نے کیا کیا، اب عمل درآمد کیا تاکہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ دوسرا، جب تحریک لبیک پاکستان کے کارکن یہ دیکھیں گے کہ نون لیگ تو ہمارے کام کر رہی ہے تو وہ بھی تھوڑے سے جو نا نرم ہوں گے، اور وہ بھی یعنی ان کا جو ووٹ ہوگا وہ ہماری طرف آئے گا۔ یہ اس وقت جو نا وہ نون لیگ تمام جو نا وہ پلان کر رہی ہے اور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ علامہ سعد شریف صاحب کے سپاہی ہیں، یہ علامہ خادم سے رضوی رحمۃ اللہ کے سپاہی ہیں، یہ آپ کی تمام حرکتوں کو جانتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین سب سے پہلے آپ کو وہ ویڈیو سنواتے ہیں۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں بھی لیکن دو اس میں آپ سمجھیں کہ یعنی دو جماعتیں ابھی جو ہے وہ اہمیت اختیار کر رہی ہیں پنجاب کے اندر۔ ایک تو استحکام پاکستان، اب استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کا بھی منشور آنا ہے، ابھی اس کی وضاحتیں اس کے بہت سے رہنما بات بھی کر رہے ہیں، بہت سے لوگ اس کے میڈیا پہ نہیں آ رہے، جیسے فواد چودھری صاحب ہیں اور لوگ بہت سے نہیں آ رہے۔ تو وہ کیا ان کے اوپر مقدمات قائم ہوتے ہیں نہیں ہوتے، باقی جو دیگر شخصیات فواد چودھری صاحب کے خلاف کے علاوہ بھی جنہوں نے جوائن کر لی ہے استحکام پاکستان، اور اس کے بعد پھر تحریک لبیک جو کہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے، اور جس کا کل ایک معاہدہ ہوا ہے جس میں رانا ثناءاللہ صاحب موجود تھے، اور رانا ثناءاللہ صاحب موجود تھے، اور ان کا جو معاہدہ ہوا اس میں اس معاہدے کے اندر جو ہے اور بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی یقین دہانی کر رہی تھی کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ کم کی جائیں گی، یعنی تیل کی قیمتیں جو ہیں اب وہ اس معاہدے کے تحت کم ہوں گی، یعنی اس کا کریڈٹ ہم ڈاکٹر صاحب کو پتہ نہیں دیں گے یا نہیں دیں گے، لیکن یہ معاہدے کو انہوں نے لکھوایا ہے۔ تو یہ تحریک لبیک جو ہے اس کا ویسے کچھ عجب سے لگا مجھے۔
کچھ بھی ہو، لیکن کچھ عجب سا لگا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ تحریک لبیک ہے اور رانا ثناءاللہ صاحب بیٹھے ہیں. اب میں سوچ رہا تھا ذہن میں کہ ایک طرف تو کہیں ہونا چاہیے تھا احسان اقبال صاحب کو یا کوئی اور شخصیات کو بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال یہ مطالبہ انہوں نے مانا. اب مانا انہوں نے، لیکن کیا یہ انتخابات میں ان کی حمایت کریں گے یا انتخابات میں حمایت نہیں کریں گے، یہ ایک ویریبل ہے نیا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک دو ایسے ہیں جو دو ویریبلز پنجاب میں نئے ہیں، استحکام پاکستان بھی اور ساتھ اس کے تحریک لبیک کا رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ ہاں. تو یہ ویسے بڑی ایک اچھا. اب ایشو یہ ہے کہ رہنما جا رہے ہیں، کل ملاقات ہوگی. تو ناظرین یہ تھا وہ انٹرویو جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا. آپ نے ملاحظہ فرمایا بے شک نون لیگ یہ جو کام کاری ہے اس کے پیچھے ان کی یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ ہم تحریک لبیک پاکستان کی یہ تمام باتیں مان کر ہم ایک ہمدردی کا ووٹ جو ہے ان سے حاصل کریں کہ ہم نے ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ ہم سے ہوئی ہیں، لیکن اب ہم چاہتے کہ ہم مل کر یعنی آگے چلیں، تو آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ چلیں. یہ وہ اس وقت جو وہ فارمولے اپنا رہے ہیں، کوششیں بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کبھی بھی ان منافقین کے ساتھ نہیں چلے. اور ڈاکٹر شاہد مسعود نے بالکل یہ صحیح کہا کہ نون لیگ اور وہ بھی بیٹھی ہے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ، تو انہوں نے بھی اس پوائنٹ کو شو کروایا اور دکھایا کہ دیکھیں اس میں کوئی نہ کوئی نون لیگ کی چال یا نون لیگ کا اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ایسا ایک پوائنٹ ہے یا ایسا کوئی طریقہ واردات ہے کہ وہ ایک چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب تحریک لبیک پاکستان اگر اپنے تمام مطالبات کو منوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یاد رکھیے تحریک لبیک پاکستان کے ووٹ بینک میں دگنا یعنی اضافہ ہوگا، ڈبل اضافہ ہوگا. اور تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ اپنے ان مخالفین کو ایسی عبرتناک شکست دے گی کہ یہ یاد رکھے. ان لوگوں نے تحریک لبیک پاکستان کو پابندیاں لگا کر روکا ہوا تھا تاکہ تحریک لبیک پاکستان کا یہ جو بیانیہ ہے وہ آگے نہ پھیل سکے. اب نون لیگ کا جو صفایا ہے پنجاب کے اندر وہ کون سی جماعت کرنے جا رہی ہے؟ پی ٹی آئی کا تو صفایا ہو ہی گیا، اس کو تو آپ ایسا سمجھ لیں کاٹ دیں، نکال دیں. لیکن اب نون لیگ کا جو جماعت صفایا کرنے جا رہی ہے اس جماعت کا نام ہے وہ ہے تحریک لبیک پاکستان. ان کو ایسی عبرتناک شکست دے گی، یہ جو اتحاد کے خواب دیکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ان کو ایسی عبرتناک شکست دی جائے گی کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ بھول رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو جس طرح سے ہم اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں، جس طرح ہم ان کو کیل کر لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، ان کے ووٹر کو خرید لیتے ہیں، ان کے سپورٹر کو خرید لیتے ہیں، ان کے ایم پی ایز کو خرید لیتے ہیں، ان کے ایم این ایز کو، ہاں وہ خرید لیتے ہوں گے، لیکن تحریک لبیک پاکستان کو خریدنا ان کے بس کی بات نہیں. تحریک لبیک پاکستان کا جو کارکن ہے، جو ووٹر ہے، وہ ایک غیرت مند ہے. اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جو نون لیگ نے کیا، اور سب سے بڑی بات کہ تحریک لبیک پاکستان پر یہ جو پابندی عائد ہوئی تھی، یہ پابندی بھی اسی مسلم لیگ نون نے عائد کی تھی. اور اس وقت ان لوگوں نے جو سینٹ کی کمیٹی تھی اپنا نون لیگ کے دور حکومت میں 2017 کے اندر، تو انہوں نے یہ پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی اپنا پیمرا کو، سب لوگوں کو انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن لکھا تھا، اور سینٹ کے کمیٹی نے ہی جو ہے نا پابندی لگانے کے لیے فیس بک پر یا ٹویٹر وغیرہ پر کہ یہ ہمارا کاؤنٹر کر رہے ہیں. تو ان لوگوں نے ہی کیا کیا تھا، سوشل میڈیا پر بھی تحریک لبیک پاکستان پر پابندی عائد کروائی تھی.
اب یہ کہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم وہ اپنا گند جو ہے دوبارہ دھو بھی لیں اور تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہاتھ بھی ملا لیں۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی۔ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ۔